Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے. اور آج ہم بات کریں گے پاکستان نیوی کے پرسنالٹی ٹیسٹ کے حوالے سے اس ویڈیو میں. لیکن سب سے پہلے میرے آپ سے گزارش یہی ہے کہ کوشش کریں ویڈیو پوری واچ کریں. انشاءاللہ جتنے بھی آپ کی کوئری ہے وہ ساری کی ساری انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کی دور ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ جب آپ ویڈیو پوری نہیں واچ کرتے ہو آپ وہی کویسچن دوبارہ پوچھتے ہو جو اس ویڈیو میں نے ایکسپلین کی ہوتی ہے. ادروائز آپ کو کوئی بھی کویسچن ہوتا ہے کمنٹ سیکشن میں بولیے، کمنٹ کریے، انشاءاللہ میں آپ کو لازمی جواب دوں گا. لیکن ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پوری واچ کریں. تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اسٹوڈنٹ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو لازمی دبائیے. تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ پاکستان نیوی کے پرسنالٹی ٹیسٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ ریٹن ہوگا یا آن لائن ہوگا. ابھی موسٹلی اسٹوڈنٹ ہمارے پریشان ہے کہ ان کو ایک میسیج آیا ہوا ہے ای پیڈ کا کہ یہ کیا چیز ہے. اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کے ساتھ آگے ڈسکس کریں گے. لیکن اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے ویڈیو پوری واچ کرنی ہے. یہاں پہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیا یہ جو ای پیڈ ہے یہ آن لائن ہوگا یا ریٹن ہوگا. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریٹن کے حوالے سے، پھر اس کے بعد جتنی بھی ایکسپلینیشن ہے وہ ساری کی سارے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. اچھا، ریٹن کے حوالے سے یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز شیئر کروں گا کہ یہاں پہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کے حوالے سے بات کریں گے. اچھا اسٹوڈنٹس، ریٹن میں آپ کی جو ہے کافی چیزیں ہوتی ہے. سب سے پہلے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ یہاں پہ کچھ میں یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کروں گا. اس میں سب سے پہلے آپ کا ہوتا ہے پرسنل ڈیٹا فارم. اب پرسنل ڈیٹا فارم میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، پرسنل ڈیٹا فارم میں آپ کی جو پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے، مطلب آپ کا نام، آپ کا پروفیشن، آپ کی ایجوکیشن، آپ کے سبلنگز، مطلب بہن بھائی کے نام، آپ کے ریلیشن شپ، فادر مدر، جتنے بھی آپ کی پرسنل بایو ڈیٹا ہے وہ اس میں سارا کا سارا آ جاتا ہے. آپ کی ہابی، آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے پرسنل ڈیٹا فارم میں آ جاتی ہیں. اور اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ کے دوست کی میرٹس اور ڈی میرٹس تقریباً 2 3 5 جتنے بھی اس میں وہ مینشن ہوتے ہیں وہ آپ نے مینشن کرنے ہوتے ہیں. تو جو پرسنل ڈیٹا فارم ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں مینشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے اس میں آپ کے جو ہے وہ سینٹینسز آ جاتے ہیں، انکمپلیٹ سینٹینسز جو ہوتے ہیں، انکمپلیٹ. اس میں جو ہے آدھا سینٹینس آپ کو انگلش میں دیا ہوتا ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، اور آدھا سینٹینس اردو میں دیا ہوتا ہے اس کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس کے تقریباً 26 سینٹینسز ہوتے ہیں جس کو آپ نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں انگلش اور اردو میں. اب اس کے بعد جو سینٹینسز ہے اس کے بعد ہوتا ہے ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ. مطلب ایک ورڈ چلے گا اردو میں باغ، اس پہ آپ نے کوئی سینٹینس لکھنی ہوتی ہے، یا چلے گا فوجی، اس پہ آپ نے ایک سینٹینس لکھنی ہوتی ہے. اسی طرح سے تقریباً 20 سے 25 15 20 اس طرح سے ورڈ ایسوسیشن کے بھی ورڈز ہوتے ہیں اور اس پہ آپ نے سینٹینس لکھنے ہوتے ہیں. اب ورڈ ایسوسیشن کے علاوہ اس میں ہوتے ہیں پوائنٹر سٹوری. اب پوائنٹر سٹوری کیا چیز ہے؟ پوائنٹر سٹوری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک لائن بتائی جائے گی کہ ایک لڑکی اندھیری رات میں، یا ایک لڑکا جا رہا تھا، اور اس پہ آپ نے ایک چھوٹی سی سٹوری لکھنی ہوتی ہے. تقریباً 2 یہ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی ہوتی ہے پکچر سٹوری. اب پکچر سٹوری میں آپ کی 2 چیزیں ہوتی ہے، 2 پکچرز ہوتے ہیں. آپ کو پکچر دکھایا جاتے ہیں اسکرین پہ 15-20 سیکنڈ کے لیے، اور اس پہ آپ نے 4 5 سے 6 لائنوں کی ایک سٹوری لکھنی ہوتی ہے. 2 یہ بھی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کے سچویشن بیس کویسچنز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی گرل فرینڈ آپ کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ لیتے ہو تو آپ کیا کرو گے. اس طرح سے سچویشن آپ کو بنائے جاتے ہیں، سناریو بنائے جاتے ہیں، اور اس پہ آپ نے اس کے آنسر لکھنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے میرٹس ہوتے ہیں اور ڈی میرٹس ہوتے ہیں. میرٹس آپ نے 5 لکھنے ہوتے ہیں اپنے، اور ڈی میرٹس بھی آپ نے 5 لکھنے ہوتے ہیں. جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. اب دوسری چیز ہے کہ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ کو ایک میسیج آیا ہوا ہے، وہ سارے پریشان ہیں کہ سر اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں تو اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. کچھ اسٹوڈنٹس کو میں نے جسٹ اس کی جو ایبریویشن ہے وہ تو بتا دی ہے نیٹ پہ کمنٹس میں. لیکن یہاں پہ میں نے کہا چل اس پہ ویڈیو بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹ پریشان ہے کہ اس میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو چلیے یہ انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بالکل سمپل ہی ہوگا. جس طرح سے ریٹن ٹیسٹ ہے آپ لوگوں کا وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن جو آپ کا یہ ای پیڈ ہے، ای پیڈ کا مطلب ہے یہ آن لائن ہوگا. اس کا یہ بات آپ لوگوں کی بالکل صحیح ہے. چلیے اس پہ جو ہے نا ڈسکشن کرتے ہیں بالکل بریفلی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے. لیکن کوشش کرنی ہے ویڈیو پورا واچ کرنی ہے. اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو لازمی دبائیے. تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹ، موسٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہوگا کہ ای جو ہے جب بھی ہم انٹرنیٹ آن لائن چیزوں کے لیے ای کا استعمال کیا جاتا ہے. اب پیڈ سے کیا بنتا ہے؟ اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر لوں. سب سے پہلے تو آپ کی اس کی ایبریویشن آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو پیڈ کا مطلب ہے پرسنالٹی اسیسمنٹ ٹیسٹ.
اس میں آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایسیس کی جاتی ہے، وہ جج کی جاتی ہے، اور اس میں جتنے بھی کویسچنز ہوتے ہیں اس کو آپ نے سالو کرنا ہوتا ہے، اور پھر جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ کس بیس کی ہے، کس طرح کی ہے، آپ کس طرح سے سوچتے ہو، آپ کس طرح سے فیصلہ کرو گے، آپ مشکل حالات میں کیا کرو گے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ پرسنالٹی اسیسمنٹ ٹیسٹ میں جو ہے وہ انویسٹ کی جاتی ہے، انویسٹیگیشن اس کی جاتی ہے یا جانچ پڑتال کیا جاتا ہے آپ کے حوالے سے. تو یہ تو سب سے پہلے آپ کو یہ چیز کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح سے ٹیسٹ ہے. پھر دوسرا سوال اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے کہ سر اس میں جو ہے کس طرح کے کویسچنز ہوں گے، یا دوسرا سوال سب سے پہلے اس کو ڈسکس کریں گے، سوالوں کی طرف دوسرے بعد میں جائیں گے. پہلا سوال اسٹوڈنٹس کا ذہن میں یہی آتا ہے کہ سر یہ کیا میرٹ پہ اثر رکھتا ہے کہ نہیں. اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو کلیئر کروں، جتنے بھی آپ کے پروسیس ہے وہ آپ کے میرٹ لسٹ پہ بالکل اثر رکھتا ہے، لیکن یہاں پہ اسٹوڈنٹ یہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ سر کیا یہ فیل ہوتا ہے کہ نہیں. تو یہاں پہ یہ چیز میں آپ کو کلیئر کروں، یہ ٹیسٹ فیل کسی کا بھی نہیں ہوتا. اس ٹیسٹ پہ آپ کو کسی کو بھی نکالا نہیں جا سکتا، لیکن یہ آپ کے میرٹ پہ بہت زیادہ اثر رکھتا ہے. یہ دو سوال جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں یہ کلیئر کر دوں میں آپ لوگوں کے لیے کہ یہ آپ کے میرٹ پہ بہت زیادہ اثر رکھتا ہے. اگر آپ اچھا ٹیسٹ دو گے تو آپ کے میرٹ میں اچھے نمبر بنیں گے، اگر آپ اچھا ٹیسٹ نہیں دو گے تو آپ کے میرٹس پہ بہت گندے اثرات ہوں گے، مطلب آپ کے مارکس بہت کم ہوں گے، آپ کے نہیں سلیکٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر آپ اچھا ٹیسٹ دو گے تو سلیکشن کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ ٹیسٹ کسی کا بھی فیل نہیں ہوتا، چاہے آپ اس میں سارے کے سارے کویسچن غلط کر لو یہ فیل نہیں ہوتا، لیکن اس کے مارکس ہوتے ہیں. جس طرح سے ایک چیز ہوتی ہے نا، آپ اس میں جتنے اچھے مارکس لوگے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس میں کم مارکس بھی لوگے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس میں اچھے مارکس لوگے، پیچھے اگر آپ کے مارکس کم بھی ہے تو وہ اس کو کور کر لے گا. اگر آپ اس میں بھی کم مارکس لوگے اور پیچھے بھی کور ہے تو لازمی کم مارکس ہے آپ کو، تو لازمی بات ہے آپ کے میرٹ لسٹ پہ کافی اثر پڑے گا. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے بالکل ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ ان چیزوں کو اگر آپ اگنور کرو گے تو یہ آپ کے میرٹ کو خراب کر سکتا ہے. اچھا چلیے، یہ باتیں تو بہت لمبی باتیں، اگر آپ ایک چیز کو ڈسکس کرو گے تو اس میں کافی سوالات آ جاتے ہیں، کافی چیزیں آ جاتی ہے، اس کے حوالے سے بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان نیوی کا پہلے ریٹن ٹیسٹ ہوتا تھا پرسنالٹی، جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پیچھے شیئر بھی کیا، اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس کو کیسے سالو کرنا ہے، وہ کس طرح سے سوالات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈیٹیل اس ویڈیوز میں موجود ہے، اس پلے لسٹ میں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو. لیکن یہاں پہ اس میں کس طرح کے کویسچن ہوں گے جو آن لائن ہوتا ہے، تو یہ میں آپ کو ایز اے سجیشن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ایئر فورس سب سے پہلے جو ہے وہ ای پیڈ کرایا کرتا تھا. پرسنالٹی اسیسمنٹ ٹیسٹ جو ان کا ہوتا تھا وہ آن لائن ہوا کرتا تھا. ابھی پاکستان نیوی نے بھی یہ سٹیپ لے لیا ہے، تو ہو بہو جو ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے بالکل سیم یہی بھی ہوگا. جس طرح سے ابھی آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو ای پیڈ ٹیسٹ ہے، پرسنالٹی اسیسمنٹ ٹیسٹ ہے، اس طرح سے جو ہے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اے پی آئی، اس طرح سے آئی ایس بی میں ہوتا ہے، وہ بھی سیم اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے ایئر فورس کا پرسنالٹی اسیسمنٹ ٹیسٹ آن لائن ہوتا ہے. اب موسٹلی اسٹوڈنٹس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سر ہم نے تو ایئر فورس کا کبھی دیا ہی نہیں ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں کس طرح کے کویسچن ہوں گے. تو اس بات کو اور اس سوال کو کور کرنے کے لیے یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ سیمپل شیئر کر لیتا ہوں، لیکن یہ ریٹن ٹیسٹ سے بہت سمپل ہوگا، تو اس لیے آپ لوگوں نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے. یہ بالکل سمپل ٹیسٹ ہوگا جو آپ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہوگی، لیکن اس میں آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ سوالوں کے جو جواب آپ نے دینے ہیں وہ بالکل اچھے طریقے سے دینا ہے. تو چلیے کچھ ایک دو ایگزامپل میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں. تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ جو پہلا سوال ہے ہمارا، مجھے اپنے احساسات دوسروں تک پہنچانے میں مشکل ہوتی ہے. اس ٹائپ کے کویسچنز ہوتے ہیں. اس میں یہاں پہ دیکھ لیں کہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، مجھے بہت کم مشکل ہوتی ہے، اکثر اوقات مجھے یہ مشکل ہوتی رہتی ہے، کبھی کبھار ہوتی ہے، یا نہ ہونے کے برابر. اب یہاں پہ آپ کے جو احساسات ہیں، جو آپ کے آئیڈیاز ہے، جو آپ کے تھاٹس ہے، وہ آپ دوسروں تک کیسے پہنچاتے ہو. تو یار یہ نہ ہونے کے برابر ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. تو بہت کم مشکل مجھے ہوتی ہے کہ میں اپنے احساسات یا اپنے آئیڈیاز، جو اپنے تھاٹس ہیں، وہ دوسروں تک پہنچا لوں. تو جو 5 نمبر پہ اس کا اس طرح سے آنسر آپ نے دینا ہے، تاکہ وہ جو اگلے والا دیکھے کہ ہاں یار اس کو مطلب اس میں نالج بھی ہے لیکن یہ خود کو اوور کانفیڈنس بھی نہیں سمجھتا. تو اس ٹائپ کے کویسچنز ہوتے ہیں جو بالکل سمپل ہی ہوتے ہیں. اس طرح سے آپشنز ہوں گے تو پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے. جو یہ والی آن لائن ٹیسٹ ہے یہ ریٹن ٹیسٹ سے 100 گنا ایزی ہوگا. صحیح ہے، اتنا میں آپ لوگوں کو مینشن کر دوں. دوسرا کویسچن یہاں پہ دیکھ لے، آپ نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا. اب یہ تو یار ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ جھوٹ نہ بولے. تو یہاں پہ آپشن دیکھ لے، بہت زیادہ کا مطلب ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. بہت کم کا مطلب ہے کہ یار تھوڑے بہت بول لیتا ہوں.
مطلب بہت کم بول لیتا ہوں. یہاں پہ ابھی اکثر اوقات کا مطلب ہے کہ مطلب کبھی کبھار بول لیتا ہوں، یا اکثر اوقات کے بعض اوقات کبھی کبھی کسی ایسے موقع پہ بول لیتا ہوں، یا کبھی کبھار نہ ہونے کے برابر. تو اب یہاں پہ جو ہے نا، آپ نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا تو نہ ہونے کے برابر، اس کا مطلب یہ نہ ہونے کے برابر اس کا آپشن نہیں دیکھ سکتے. اکثر اوقات، بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندہ مذاق میں جھوٹ بول لیتا ہے، یا ایسے جگہ پہ جہاں پہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ ایک فنی بھی بات میں آپ کو بتا دوں گا، کبھی کبھار وائف کو بندہ سچ بول ہی نہیں سکتا تو کچھ نہ کچھ باتیں جو ہے وہ جھوٹ بولنی پڑتی ہے. تو چلیں یہ ویسے ہی ایک ٹیسٹ کے نظریے کو، تاکہ آپ لوگوں کو فریش رکھ سکوں، اس لیے بھی اس طرح سے بات میں نے شیئر کر لی. تو چلیے نیکسٹ کویسچن جو ہے اس کی طرف بڑھیں گے. یہاں پہ دیکھ لیں، میں پریشانی کے عالم میں ذہنی دباؤ کو برداشت کرتا ہوں. اب یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ پریشانی کے عالم میں آپ ذہنی دباؤ کو برداشت کرتا ہوں، کہ اب جب آپ پریشان ہوتے ہو تو ذہنی دباؤ مطلب آپ پہ زیادہ زور جو ذہن پہ پڑتا ہے وہ آپ برداشت کرتے ہو کہ نہیں، آپ ایسے تو باہر نہیں ہوتے ہو. تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا، اس کا آنسر آپ بہت زیادہ میں دے سکتے ہو. کیونکہ ابھی دیکھ، پریشانی میں اگر آپ برداشت نہیں کر سکتے ہو ذہنی دباؤ، تو آپ تو ادھر فوج میں پھر رہ ہی نہیں سکتے ہو، کیونکہ وہاں پہ اکثر پریشانیاں رہتی ہے. آپ گھر سے دور رہتے ہو، آپ گھر کے مالی حالات کو بندہ دیکھتے ہیں، کافی چیزیں جو دیکھی جاتی ہے. تو اس لیے اس کا آپ بہت زیادہ استعمال کر سکتے ہو کہ بہت زیادہ میں اپنے ذہنی دباؤ کو پریشانی کے عالم میں برداشت کر سکتا ہوں. تو اس طرح کے آپ نے سجیشن کرنے، اس طرح سے کویسچن آپ نے پک کرنے، اور ایسے سوالات کے جوابات آپ نے دینے. اچھا، سوال نمبر 4 میں دیکھ لیں، کیا آپ اپنی کمائی کے اکیلے خرچ کرتے ہو؟ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب آپ کماتے ہو تو آپ زیادہ جو ہے وہ فضول خرچی نہ کیا کریں. تو اسی وجہ سے اس کا جو ہے نا، آپ یہ سوال دے سکتے ہو کہ آپ جو اپنی کمائی ہے وہ اکیلے خرچ کرتے ہو. تو اس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت کم یا اکثر اوقات. اس طرح سے آنسر، بہت زیادہ کا آنسر اس میں نہیں دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بس جتنے بھی آپ کماتے ہو وہ خود ہی خرچ کرتے ہو، نہ کسی کو دیتے ہو، نہ گھر والوں پہ، نہ کسی کا دھیان نہیں رکھتے ہو. تو اس لیے اس میں بہت زیادہ کا آپشن یوز نہیں کرنا. ان میں سے آپ جو ہے وہ اکثر اوقات کر لے یا بہت کم کر لے، اس طرح سے جو ہے نا آپ آنسر دے سکتے ہو. اور اسی ٹائپ کے کویسچن جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی جو ای پرسنالٹی ٹیسٹ ہے وہ ہوگا. ویسے تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، لیکن جسٹ آپ کے جو پچھلے 2 ICSB میں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے اور PF میں بھی ہو رہا ہے، تو اس کو کمپیئر کر کے میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتا رہا ہوں. اچھا، یہاں پہ ایک نیکسٹ سوال ہے، لڑکی کی شادی میں اگر والدین کی رضامندی شامل نہ ہو تو شادی ہو جاتی ہے؟ اچھا، یہاں پہ دیکھ لیں، اگر لڑکی کی رضامندی شامل ہو نہ ہو، والدین شادی کرتے ہیں تو شادی تو ہو جاتی ہے. تو اس میں مطلب شادی ہو جانی چاہیے. یہ سوال میرے خیال سے اس طرح ہونا چاہیے. یہ سوال میں نے شاید میں نے اس میں مسٹیک کی ہو، لیکن شادی تو ہو جاتی ہے، اس میں تو کوئی جو ہے وہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے. لیکن اس میں کیا کہتے ہیں، وہ آپ سے رائے مانگتے ہیں کہ کیا یہ شادی ہو جاتی ہے کہ نہیں. تو بالکل ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہم متفق ہے، بالکل متفق ہے، کیونکہ شادی تو ہو جاتی ہے. اور اگر اس میں یہ سوال ایسا ہوتا کہ لڑکی کی شادی میں اگر والدین کی رضامندی شامل نہ ہو تو شادی جو ہے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس طرح سے کوئی سوال ہونا چاہیے. لیکن چلو اس میں ہم بالکل متفق کریں گے، کیونکہ شادی تو ہو جاتی ہے. اسلام کہتے ہیں اگر لڑکی اور لڑکا راضی ہو تو ان کی نکاح ہو جاتی ہے. والدین کی رضامندی شامل ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، نیکسٹ سوال جو ہے ہمارے اس کی طرف بڑھیں گے. امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھا، سوال نمبر 6 ہے، اگر ایک دوسرے مسلک کا لڑکا آپ کے سارے مسلک کا لڑکا سوری یار یہاں پہ کچھ مسٹیک ہوئی ہے، اگر دوسرے مسلک کا لڑکا آپ کے ساتھ پڑھتا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ یہ سوال اس طرح ہے، تھوڑی مسٹیک کے لیے سوری جو لکھائی کی وجہ ٹائپنگ کی وجہ سے ہوئی ہے. اچھا، اس کے ساتھ نہیں بولوں گا، بات چیت کروں گا، کچھ نہیں کروں گا، پڑھائی میں مدد کروں گا. ابھی اس آپشن میں سے آپ دیکھ لیں آپ کون سا سلیکٹ کرو گے. اب اس میں جو سب سے اچھا آپشن ہے میرے لحاظ سے وہ 4 نمبر پہ ہے، کہ اس کے ساتھ پڑھائی میں مدد کروں گا. بات چیت تو ویسے بھی بندہ کرتا ہی رہتا ہے، تو اس کے ساتھ پڑھائی میں مدد کروں گا. پڑھائی میں مدد کرو گے تو آپ اس کے ساتھ بات بھی کرو گے، اچھا رویہ رکھو گے، لہجہ اچھا رکھو گے. تو میرے خیال سے جو 4 نمبر آپشن ہے وہ اس کے لیے بیسٹ رہے گا. اس کے علاوہ جو ایک اور سوال ہے، اس طرح سے سچویشن بیس میں وہ آپ کو ڈالتے ہیں اور آپ کی جو مائنڈ ہے، جو آپ کے تھاٹس ہے، اس کو وہ ریڈ کرتے ہیں پرسنالٹی والے جو سائیکالوجسٹ ہوتا ہے. اچھا، جو آخری سوال ہے اس ویڈیو کا، اگر آپ کا فرقہ آپ کو دوسرے فرقے کے خلاف کوئی کام کرنے کا کہے تو کیا کرو گے؟ آپ کام کرو گے، اپنے فرقے سے پوچھو گے، نہیں کرو گے، اپنے فرقے سے پوچھوں گا. تو یہ جو ہے نا، اس میں دو بار یہ آپشن آیا ہوا ہے، تو اپنے فرقے سے پوچھوں گا، یہ اس کا بیسٹ آپشن ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے فرقے سے وجہ پوچھنی ہے کہ میں کیوں یہ دوسرے فرقے کے لڑکے سے بات نہ کروں یا اس کے ساتھ کام نہ کروں. آپ مجھے کوئی وجہ بتا دیں، اگر وہ وجہ سیٹسفائیڈ ہو اس سے آپ تو پھر نہیں کرو گے، ادروائز اس کے ساتھ کام کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ
فرقہ کوئی بھی ہو، بندہ کام کرے بات کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کا جو اچھا آنسر ہے یہ ہوگا، کیونکہ فوج میں یہ ہوتا ہے ہر فرقے کے لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ اپنے مل جل کے رہنا ہوتا ہے. اس لیے یہ چیزیں آپ لوگوں کے آپ کے مائنڈ کو یہاں سے ریڈ کیا جاتا ہے کہ یہ وہاں پہ کیسے رہے گا. تو اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کہتے ہو کہ مزید اس کی تیاری کرا دے ہمیں، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اس ٹیسٹ کی تیاری کرا دوں. لیکن اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس ویڈیو پہ گزارا کر لیں، اور امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور اسٹوڈنٹ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے. اور آپ کو مزید اگر کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہو. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن مہیا کروں، جو مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جو مجھے نہیں پتہ وہ آپ لوگوں سے مجھے پتہ چلے گا. اور میرے اسٹوڈنٹ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ریکویسٹ ہے آپ سے، اگر آپ جب بھی یہ ٹیسٹ دو گے تو اس اپنی جو ایکسپیرینس ہے وہ لازمی شیئر کرے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ اس ٹیسٹ میں کس طرح کے کویسچن آئیں گے. شاید جو مجھے لگتا ہے یہ تو سیم پی ایف کا ہی ہوگا، کیونکہ اسی طرح سے آئی سی ایس بی میں بھی چل رہا ہے، پی ایف میں بھی چل رہا ہے، اور اسی طرح سے اس میں بھی ہوگا. تو انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں آئے گا. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.